بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی انطاکیہ کی طرف جو کہ شام کے اندر واقع ہے، انطاکیہ الف نون پوائنٹ الف کاف یہ ہے کاف، انطاکیہ شام کی ایک بستی ہے، آج بھی وہی ہے، مشہور ہے، لیکن پہلے یہ مصر شام یہ جتنے علاقے تھے یہ سلطنت روما کے انڈر میں آتے تھے۔ سلطنت روما ایسے تھی جیسے آج کل امریکہ، یعنی ایسی ہی سپر پاور طاقت تھی اس وقت۔ یہ جتنی بھی ریاستیں تھیں یہ شام، مصر، جیسے یونان کے علاقے اب بہت سے ایسے ہیں جیسے ترکی ہے، آج بھی وہ یعنی اس پٹی میں آتے ہیں، یعنی کہ یورپ کی، لیکن یہ پہلے یعنی روما یعنی روم سلطنت فارس کی اور روم کی سلطنت ہوتی تھی، ان کے انڈر میں کچھ سلطنتیں تھیں جن کے گورنر یعنی سلطنت روما کے شام کے اندر تھے، مصر کے اندر تھے، مختلف علاقوں میں تھے۔ ایسے ہی جیسے آج کل امریکہ کی ریاستیں ہیں اور پہلے برٹش حکومت چلتی رہی ہے، اس دور کی برٹش اور امریکہ اور اس وقت کی روم اور فارس یہ حکومتیں تھیں۔ تو انطاکیہ بھی ایک علاقہ ہے، شہر ہے روم کا، تو اس علاقے کے اندر یہ لوگ آباد تھے اور ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے نافرمانی کر رکھی تھی، پیغمبروں کو جھٹلا رکھا تھا، شرک کا شکار ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی طرف 2 افراد بھیجے۔ اب وہ جو بھیجے ہوئے 2 بندے تھے وہ نبی تھے یا نبیوں کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے؟ جیسے پیغمبر کا اطلاق حضرت جبرائیل پر بھی ہوتا ہے، پیغمبر کا اطلاق نبی پہ بھی ہوتا ہے، اور پیغمبر کا اطلاق نبی کے بھیجے ہوئے شخص پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے۔ جو پیغمبر جبرائیل بن کے آتا ہے وہ امت کے لیے نبی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، سیدنا جبرائیل امین کو رسول کہا گیا ہے۔ اور پھر رسول امین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر حق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ اب اسی کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اپنے پیغمبر مرسل جیسے معاذ کو کہا تھا کہ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے، یعنی یہاں اس سے مراد پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبر کا بھیجا ہوا قاصد، ایک جبریل امین ہے جو اللہ کا قاصد، اور پھر ایک نبی کریم ہے یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے یا کوئی بھی نبی جس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کا براہ راست حکم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کو نبی مرسل کہتے ہیں، اور ایک وہ جو نبی مرسل کا مرسل اس کو قاصد کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ حکومت اس وقت انطاکیہ میں روما کی تھی اور وہاں کے لوگ شرک کا شکار ہو چکے تھے، اور پھر ان کی طرف سیدنا عیسیٰ کا یہ دور تھا، بعض نے کہا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور تھا، اور اس کو پھر روما حکومت نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا، توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ پھر اس کو سکندر اعظم جو پہلے گزرا ہے وہ آ کے اس نے اس علاقے کو اس نے پھر بنایا اور پھر بنا کر اس کو آباد کیا۔ پھر یہ لوگ سرکش ہو گئے، سرکشی میں اس قدر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دو قاصد، یا پھر اس کی تشریح حدیث میں نہیں ہے کہ وہ دو قاصد تھے سیدنا عیسیٰ کے بھیجے ہوئے یا وہ دو پیغمبر تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، اب ان دو کے ساتھ پھر ایک اور بھی پیغمبر بھیجا گیا، تین، اس لیے اس کا ذکر دونوں کا الگ آتا ہے۔ جب انہوں نے دو کو جھٹلایا، دو پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر تیسرا بندہ ان کی تائید میں بھیجا۔ یہ تین پیغمبر تھے یا تین قاصد تھے جو کسی پیغمبر کے بھیجے ہوئے تھے، جب انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ پڑا۔ اس لیے جھٹلانے سے بچیے، جھٹلانے سے بچیے، جھٹلانے سے بچیے، قدر کیجیے، بے قدری نہ کیجیے۔ بہت سو کا حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پہ خصوصی رحم و کرم فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے۔ سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، ورنہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر کرنے کے باوجود بھی دل پاک نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جب تک کہ دل پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر، اضرب ضرب المثل کیوں کہتے ہیں کہ یہ ضرب المثل ہے، اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل، یعنی ایسی مثال جس کو بیان کیا گیا ہے اس کو ضرب کہتے ہیں، عربی میں ضرب کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی ضرب کہتے ہیں۔ ضرب المثل پیش کر، کیا؟ ان لوگوں کی مثال پیش کر، مثلا ایسی مثال اصحاب القریہ جو انطاکیہ بستی کے رہنے والے تھے، جو انطاکیہ بستی کے رہنے، اب پتہ چلا نا سو یاسین کے پڑھنے کا، لفظی ترجمہ آئے گا تو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، ایسے بس رٹے مار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات میں جو آپ کو کر رہا ہوں اس سے آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ ایک قسم کی انسان کو انکریج دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اگر ہم نہیں بیدار کریں گے، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو، تو کیسے ہم دین پر عمل کریں گے؟ اگر میں بیدار کرنا شروع کروں اور اگر کہے کہ آپ مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کی کوئی بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال پیش کر ان لوگوں کو، اور یہ حکم علماء کو بھی ہے کہ آپ بھی مثالیں پیش کریں تاکہ لوگ انکریج ہوں اور اس کے بعد ڈسکریج ہونے سے بچیں اور دین کے آگے چلیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اصحاب القریہ، وہ انطاکیہ کی بستی کے لوگ کون تھے؟ اذ جاء المرسلون، جب کہ ان کے پاس آئے، جاء امن آنا، جب کہ آئے، ہم ان کے پاس، دیکھتے جائیں لفظی ترجمے کو، المرسلون وہ مرسل، مرسل جمع ہے مرسل کی، مرسلون جمع ہے مرسل کی، یعنی ایک مرسل ہوتا ہے ایک مرسل ہوتا ہے۔ مرسل ہوتا ہے بھیجنے والے کو، رسالے کو رسالہ کی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں رسالہ آیا ہوا ہے، پہلے زمانے میں رسالہ کہتے تھے، یا رسالہ فوج کے دستے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو رسالہ کہتے ہیں، اردو میں رسالہ کہتے ہیں۔ اب عربی کا لفظ ہے رسالہ جو بھیجا ہوا دستہ ہو، رسالہ جو بھیجا ہوا مکتوب ہو، جو ایک رسالہ ہو جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور مرسل بھیجنے والے کو کہتے ہیں، اور مرسل جو بھیجا گیا ہو، یہ زبر کے ساتھ ہے، سین کی زبر کے ساتھ ہے۔ اب یہاں مرسلون ہے، اگر کوئی مرسلون پڑھے گا معنی غلط ہو جائے گا تو پھر نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے خیال کیا کریں، اذ جاء المرسلون، جب کہ بھیجا ان کے ہاں، یعنی ان دو بستیوں کے، اس بستی والوں کے پاس، اس بستی والوں کے پاس، ہاں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ضمیر مؤنث کی ہے اور یہ اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ قریہ کی طرف،
قریہ کیونکہ مؤنث ہے. اب اس کی طرف جب کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف مرسلون بھیجے ہوئے یعنی پیغمبر یا پیغمبروں کے قاصد یا پیغمبروں کے قاصد. سب سے پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ ارسلنا جب کہ ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف اثنین کہتے ہیں دو کو، اثنین کہتے ہیں دو کو، ثانی کو دو کہتے ہیں اور ثانی کی جو حالت جو مفعولی ہے تو وہ اثنین ہے. ٹھیک ہے، اثنین دو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، دو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا یا دو نبیوں کے نبی کاسٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کی طرف بھیجا. فکذبوہما ہما دو کی طرف ہے، ہم جمع ہے، ہما دو کے لیے ہوتا ہے اور ہو ایک کے لیے ہوتا ہے. ہما ان دونوں کو انہوں نے تکذیب کیا، ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا کہ ہم تو اس کی بات سننا نہیں چاہتے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ آگے آ رہا ہے ذکر. ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اور بھی جگہوں پر اس طرح کا ذکر آ رہا ہے. تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فعززنا پس ہم نے ان دونوں کو عزت بخشی بثالث تیسرے پیغمبر سے، کیونکہ دو کی بات وہ نہیں مان رہے تھے. اللہ نے تیسرا پیغمبر ان کی طرف بھیج دیا. ترجمے کو ساتھ دیکھیں. فعززنا بثالث پس ہم نے ان کو معزز کیا یعنی ان کی تائید کی، ان کی حمایت کرنے کے لیے ہم نے تیسرے پیغمبر کو بھی ان کی طرف بھیج دیا. فقالوا پس وہ کہنے لگے انا الیکم مرسلون کہ بے شک. اب انہوں نے کہا ان پیغمبروں نے ان تینوں نے کیا کہا؟ انا کہ بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. خیال کرنا ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اس لیے خیال کرنا اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی بھیجا گیا ہو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، ہو سکتا ہے کوئی آئے آپ کے پاس حق بات بتانے کے لیے. اب تک بیدار نہیں تھے تو بیدار ہو جاؤ، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آ سکتی ہے. انا الیکم مرسلون کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے. مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں اور اللہ کے نبی کے وارث قاصد ہوتے ہیں. خبردار ہم اپنی طرف سے نہیں آتے، ہمیں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کے قاصد چلیں گے، نبی کے وارث چلیں گے. اگر ان کو جھٹلایا گویا کہ نبی کو جھٹلا دیا. اس لیے کہ اگر نبی ہوتے اور ان کے سامنے تمہاری آواز بلند ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ شکر ادا کرو کہ نبی برحق ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں تھے. خدا نہ خواستہ اگر نبی برحق کے سامنے ایسی آواز بلند کر دیتے تو ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا. ادھر تو ایمان تو بچ جاتا ہے نا، لیکن شکل تو وہی ہے نا. ڈرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا الیکم مرسلون کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. قالو کہنے لگے اچھا ما انتم الا بشر مثلنا، ہے کیا اوقات آپ کی، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. آپ تو انہوں نے بھی ایسے کہا تھا کہ آپ ہیں کیا، آپ کے پاس تو نہ مال ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ آپ کے پاس عہدہ ہے، اور حالت یہ ہے کہ آپ یمشی فی الاسواق، آپ بازاروں میں بھی جا کے سودا لیتے ہیں اور ہماری طرح آپ چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح آپ کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو آپ کیسے پیغمبر ہو گئے؟ ہم آپ کو نہیں مانتے. انہوں نے یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ایک ہم جیسے انسان بشر. وما انزل الرحمن من شیء، کیا نازل رحمان نے کچھ کر دیا آپ کی طرف؟ یعنی اس کو اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر وہی نازل کرتے اللہ تعالیٰ؟ وہ آپ جیسے ہم جیسے انسان پر وہی نازل کر کے پیغمبر بنا کر بھیج دیا. رحمان نے نازل نہیں کیا، یعنی کوئی ذرا بھی شے ایسی. ان انتم، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو بتا دو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، ان کو بتا دو کہ اللہ رحمان نے نازل نہیں کیا کچھ بھی. وہ ایسے نازل نہیں کرتا کسی کی طرف، وہ کسی کو ایسے نہیں بھیجتا. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کو بھیجتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر موجود ہوتا ہے جو اس قوم کو ہدایت کے لیے کرتا ہے. اس لیے یہ مت کہو کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاطر اس لیے بھیجا ہے کہ ان انتم الا تکذبون، مگر تم ان کو جھٹلاتے ہو، تم ان کو انکار کرتے ہو، تم ان سے منہ موڑتے ہو، تم ان سے نفرت کرتے ہو.
غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ آج کی زمانے کی مثال اور اس زمانے کی مثال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے پیغمبر تھے، آج پیغمبر نہیں ہے، باتیں تو وہی ہیں نا، فرق تو نہ ہوا نا پھر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان انتم الا تکذبون، خبردار مت جٹلانا اور مت ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرمانا، دل میں خیال نہ کرنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم درس قرآن کیسے سنیں۔ جی ہاں، پتہ چلے گا روز قیامت کتنی دل کے اندر محبت تھی غریبوں سے اور کتنا مسجد میں بیٹھنے کو دل کہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا تکذبون، مگر تم جٹلانے والے ہو، دراصل دل کے اندر کی بات تم ظاہر نہیں کرتے، اصل میں تم اس پیغام کو ماننے والے نہیں ہو کہ تمہیں حق بات پہنچے گی تو عمل کرنا پڑے گا، اگر عمل نہیں کرو گے تو سخت سزا آئے گی، یہی وجہ اصل میں۔ قالوا، کہنے لگے، ربنا، ہم اپنے رب، یعلم، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے۔ وہ تینوں پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ تینوں قاصد اب کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ ہمیں تم جھٹلا رہے ہو، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے۔ انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بامر، یعنی خاص طور پہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ لام یہاں پھر تاکید کے لیے، پہلے مرسلون تھا اب لمرسلون ہے، پہلے مرسلون تھا اب کیا ہے؟ لمرسلون ہے۔ پہلے عام تھا کہ بھیجے گئے ہیں، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاکید خاص امر کی خاطر تمہاری ہدایت کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، مانو ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہاں ہاں اے پیغمبروں، اب تمہاری بات کو، آپ کی بات کو یہ انکار کریں تو ان کو یہ لفظ کہہ دو، وما علینا، ہمارے اوپر کچھ ہے تو کچھ نہیں مگر الا البلاغ المبین، صرف بلاغ پہنچانا، مبین کھلی ہوئی بات کا، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ مبلغ کو چاہیے کہ یہ لفظ کہیں، ہمیں آپ تانا مت دیں، ہمیں آپ پریشان مت کریں، ہمیں آپ بے عزت مت کریں، ہمیں لوگوں میں آپ تقدس مسجد کا پامال مت کریں، خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تمہارے سامنے، مسجد کے تقدس کو بحال رکھو اور اپنے نبی کے وارثوں کی عزت کرو، بس ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا۔ وما علینا، ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے، پیغمبروں نے یہی کہا، پیغمبروں کے بعد وارثوں کو بھی یہی کہنے کا حکم ہے، وما علینا، جو بھی مبلغ تبلیغ کرے اگر اس کی بات کو جھٹلایا جائے یا اس کی عزت یا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو چاہیے اس وقت یہ لفظ کہہ کے بات کو ختم کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف پہنچانا تھا اور کچھ نہیں ہے، ہم نے پہنچا دیا کھلی ہوئی بات کو، اب مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی۔ اب وہ کیا کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ ہمارا کام آپ تک پہنچانا تھا، ہم نے آپ تک پہنچا دیا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہدایت اس رب کے ہاتھ میں ہے، تو کہنے لگے، قالو، وہ بستی والے کہنے لگے، انا تطیرنا، کہ بے شک ہم تو شگون لیتے ہیں۔ کیا شگون لیتے ہیں؟ کہ آپ جب سے آئے ہیں ہماری بستی میں اس دن سے بارش رک گئی ہے، اس دن سے کیا ہو گئی ہے؟ بارش رک گئی ہے، اس دن سے قحط پڑ گیا ہے، اس دن سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ہم تو تم سے بدفعلی لے رہے ہیں کہ تم جب سے ہماری بستی میں ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے اور ہدایت کرنے کے لیے پیغمبر بن کے آئے ہو، اس دن سے بارشیں رک گئی ہیں، اس دن سے جنہیں فصلیں کاشت ہونا بند ہو گئی ہیں اور قحط سالی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس طرح کے تانے انبیاء کو دیے جاتے تھے اور آج بھی ایسے ہوتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں اب کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں، لیکن روز قیامت فیصلہ تو اللہ چکائے گا۔ انا تطیرنا بکم، بے شک ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں کہ تمہارے آنے سے ہم مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم حق بات کہنے سے باز نہ آئے، اگر تم دیکھیں لئن لم تنتہوا نہی سے ہے، نہی کے معنی روکنا، یہ چیز روکی گئی ہے، یہ منہی عن ہے، یہ نہی ہے، یہ منع کی گئی ہے، اگر آپ نے ہمیں روکا حق، اگر آپ حق بات کہنے سے نہ رکے تو لنرجمنکم، لنرجمن کہتے ہیں یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں اردو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ رجم کرنا، اردو میں کہتے ہیں نا رجم کرنا، کہ رجم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجم کے معنی پتھروں سے کسی کو کچل دینا، پتھروں سے ہم کچل دیں گے۔ لنرجمنکم کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کچل دیں گے پتھروں سے، ولا یمسنکم، یا پھر اور ہم ایسا تمہیں مس کریں گے، ملائیں گے تمہیں ایسی عذاب کے ساتھ، منا جو ہماری طرف سے ہوگا، ایسا عذاب جو علیم دردناک ہوگا، ہم تمہارے دلوں کو دکھائیں گے، تمہیں تانے دیں گے، تمہیں گالی دیں گے، تمہیں بہت باتیں کریں گے، ہمیں کہیں گے خبردار جو تمہیں کوئی بد بلا ایسا کی، اس لیے کہ ہم بڑے ہیں تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو
یہ پیغمبروں کی سنت پوری ہو رہی ہے، کہنے دو ان کو پیغمبروں کی سنت پوری ہو رہی ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم تمہیں ایسی بات سے تمہیں مس کریں گے جو تمہارے دل کو عذاب دے گی، یعنی تمہیں دردناک طبیعت کو تمہارے مزمحل کر کے غمناک کر دے گی۔ قالوا، انہوں نے پھر کیا کہا، طائرکم معکم، تمہارا شگون تمہارے ساتھ، تمہاری بدگمانی تمہارے ساتھ، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کہہ دو انا طائرکم معکم، بے شک طائرکم معکم، جو تمہارا شگون ہے تمہاری طرف۔ آئن ذکرتم، ہم تو تمہیں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے، آئن ذکرتم کہ تم سمجھ جاؤ، نصیحت پکڑ لو، ہم تو اس لیے آئے تھے۔ بئی تو آئن من بئی تو ذکرتم، تمہیں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے، تمہیں تذکیر کرنے کے لیے آئے تھے، تمہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارے معنی ہیں۔ اب میں ہر لحاظ سے معنی کرتا ہوں تاکہ کوئی بات تو آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کمی نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ کھل کے بات کرنا کسی ایک کے ذہن اور دل پر اثر انداز ہو جائے۔ میں اس لیے اپنا جتنا بھی پڑھا ہوا سبق ہے وہ ایسے ہی بیان کرتا ہوں، لیکن اس کو آسان طریقے سے، کہ تاکہ کوئی لفظ ایسا نہ چھوٹے کہ جو آپ کو سمجھنے میں آسانی کے ساتھ نہ آئے۔ کوئی ایک لفظ کا معنی ایک نہیں کرتا، 2-3 معنی اکٹھے کر لیتا ہوں۔ آئن ذکرتم، بھئی طور کہ تمہیں نصیحت کی جائے، تمہیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے۔ بل انتم قوم مسرفون، لیکن اللہ کہتا ہے بل انتم، آپ بلکہ تم ہو ایسی قوم میں سے جو مسرفون، جو اسراف کرنے والے ہیں۔ اسراف کے معنی حد سے زیادہ بڑھنے والے، جو زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور اپنے دائرے حدود کو کراس کر لیتے ہیں۔ لیکن تم ایسی قوم ہو کہ تمہیں پیغمبروں نے بھی آ کے سمجھایا، ان کے سامنے بھی تم اسراف کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا